السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، ان اگر، کنتم ہو تم، تحبون تم محبت کرتے، اللہ اللہ سے، فاتبعونی تو پیروی کرو میری، یحببکم محبت کرے گا تم سے اللہ اللہ۔ یہود اور نصارہ دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ کو ہم سے محبت ہے۔ بالخصوص عیسائیوں نے عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کی تعظیم اور محبت میں اتنا غلو کیا کہ انہیں درجہ الوہیت پر فائز کر دیا، اور اس کے متعلق بھی ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح اللہ کا قرب اور اس کی رضا اور محبت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دعووں اور خود ساختہ طریقوں سے اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کا اتباع کرو۔ اس آیت نے تمام دعوے داران محبت کے لیے ایک کسوٹی اور معیار مقرر کیا ہے کہ محبت الہی کا طالب اگر اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر یقیناً کامیاب ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے، ورنہ وہ جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے حصول میں ناکام بھی رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا کام کیا جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے، یعنی ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے مختلف ہے، تو وہ مسترد ہے۔ پھر اسی آیت کے اندر اتباع رسول کا فائدہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَيَغْفِرْ اور بخش دے گا، لَكُمْ تمہارے لیے، ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہ، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اتباع رسول کی وجہ سے تمہارے گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے بلکہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے، اور یہ کتنا اونچا مقام ہے کہ بارگاہ الہی میں ایک انسان کو محبوبیت کا مقام مل جائے۔ قل کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور اس کے رسول کی، فإن پھر اگر تولوا تم منہ موڑو، فإن اللہ تو بے شک اللہ، لا يحب نہیں وہ پسند کرتا، الکافرین کافروں کو۔ اس آیت میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول کی پھر تاکید کر کے واضح کر دیا گیا ہے کہ اب نجات اگر ہے تو صرف اطاعت محمدی میں ہے، اور اس سے انحراف کفر ہے، اور ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، چاہے وہ اللہ کی محبت اور قرب کے کتنے ہی دعوے دار ہوں۔ اس آیت میں منکرین حدیث اور اتباع رسول سے گریز کرنے والے دونوں کے لیے سخت وعید ہے، کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے انداز سے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جسے یہاں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحً اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام کو، وآل عمران اور آل عمران علیہ السلام کو، علی العالمین اوپر تمام جہانوں کے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آل عمران کے علاوہ مزید 3 خاندانوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں پہلے نمبر پر آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، انہیں مسجود ملائکہ بنایا، انہیں اسماء کا علم عطا کیا اور انہیں جنت میں رہائش پذیر کیا۔
جس سے پھر انہیں زمین پر بھیج دیا گیا، جس میں اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر نوح علیہ السلام ہیں۔ انہیں اس وقت رسول بنا کے بھیجا گیا جب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا، اور ان کو لمبی عمر عطا کی گئی، اور انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، لیکن چند افراد کے سوا کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ بالآخر آپ کی بددعا سے اہل ایمان کے سوا دوسرے تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں آل ابراہیم۔ آل ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا کی گئی کہ ان میں انبیاء اور سلاطین کا سلسلہ قائم کیا، اور بیشتر پیغمبر آپ ہی کی نسل سے ہوئے، حتیٰ کہ کائنات میں علی الاطلاق سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔ ذریتاً اولاد ہے، بعضها بعض ان میں سے، من بعض بعض سے، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اس آیت کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بعض انبیاء بعض کی اولاد سے، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ دین میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں۔ اذ جب، قالت کہنے لگی، امرأتو عورت، عمران عمران کی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، نظرتو میں نے نظر مانی، لکا تیرے لیے، ماں جو، فی میں، بطنی پیٹ میں ہے، محررن آزاد، فتقبل تو قبول کر، منی مجھ سے، انکا بے شک تو، انت تو، السمیع خوب سننے والا، العلیم جاننے والا ہے۔ اس آیت کے اندر ذکر ہو رہا ہے عمران کی بیوی یعنی کہ مریم علیہ السلام کی والدہ، جن کا نام حنہ بنت فاقوس تھا، یعنی کہ انہوں نے ایک نظر مانی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بچہ ہے میں جس کو بھی جنم دوں وہ اس کو میں تیرے نام پہ آزاد کرتی ہوں، تو اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ فلما پھر جب، وضعتھا جنم دیا اس نے اس کو، قالت کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، وضعتھا جنم دیا اس کو، انثیٰ لڑکی، واللہ اور اللہ، اعلم زیادہ جانتا ہے، بما ساتھ اس کے جو، وضعت اس نے جنا، ولیس الذکر اور نہیں ہوتا لڑکا، کل انثیٰ مانند لڑکی کے۔ جب ان کے ہاں ولادت ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے، تو اس پہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو لڑکی کو جنم دیا، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جان رہا تھا جو کچھ بھی اس نے جنم دیا تھا۔ تو اور ساتھ ہی وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی کہ اس جملے کے اندر حسرت کا اظہار بھی ہے اور اعتذار بھی۔ حسرت اس طرح کہ میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی ہے، اور اعتذار اس طرح کہ نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمتگار وقف کرنا تھا، اور یہ کام ایک لڑکا ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہے۔ وَإِنِّي اور بے شک میں نے، سَمَّيْتُهَا نام رکھا اس کا، مریم مریم۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے اور دیگر احادیث نبوی سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بچے کا نام ولادت کے پہلے روز رکھنا درست ہے، اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تمام احادیث پر بحث کر کے آخر میں لکھا ہے کہ پہلے روز، تیسرے روز یا 7ویں روز نام رکھنا جائز ہے، یعنی کہ اس مسئلے کے اندر گنجائش موجود ہے۔ وَإِنِّي اور بے شک میں، أُعِيذُهَا پناہ میں دیتی ہوں اس کو، بِكَ تیری، وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد کو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شیطان مردود کے شر سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، یعنی کہ چھوتا ہے، جس سے وہ چیختا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مس سے شیطان سے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔
فتقبلہا تو قبول کر لیا اس کو ربہا اس کے رب نے بقبول ساتھ قبولیت کے حسن اچھی، وانبتہا اور پرورش کی اس کی نباتاً پرورش کرنا حسنا اچھی، وکفلہا اور کفالت دی اس کی زکریا زکریا علیہ السلام کو۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی مریم علیہ السلام کی خالہ تھی، اس لیے بھی اور اس کے علاوہ اپنے وقت کے پیغمبر ہونے کے لحاظ سے بھی وہی سب سے بہتر کفیل بن سکتے تھے، جو مریم علیہ السلام کی مادی ضروریات اور علمی اور اخلاقی تربیت کے تقاضوں کا صحیح اہتمام کر سکتے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ بے اولاد بھی تھے، شاید یہی وجہ تھی کہ قرہ اسی لیے ان کے نام نکلا تھا۔ کلما جب کبھی دخلا داخل ہوتے علیہا اس پر زکریا زکریا علیہ السلام المحراب محراب میں، وجدہ پاتے عندہا اس کے پاس رزقا رزق، قالا کہنے لگے یا مریم اے مریم انا یہ، لکی ہاذا کہاں سے آئے یہ تمہارے پاس، قالت کہنے لگی ہوا وہ، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ محراب سے مراد ہجرہ ہے جس میں مریم علیہ السلام رہائش پذیر تھی۔ رزق سے مراد پھل فروٹ ہیں۔ یہ پھل ایک تو غیر موسمی ہوتے، جیسے کہ گرمی کے پھل سردی کے موسم میں اور سردی کے گرمی کے موسم میں ان کے کمرے میں موجود ہوتے تھے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ زکریا علیہ السلام ان کے کفیل تھے، تو انہوں نے تو نہیں لا کے دیے، نہ کوئی اور شخص لا کر دینے والا تھا، تو پھر اسی وجہ سے زکریا علیہ السلام نے عذرائے تعجب اور حیرت سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ مریم علیہ السلام کی کرامت تھی، معجزہ اور کرامت خرق عادت امور کو کہا جاتا ہے، یعنی جو کہ عادت سے ہٹ کر ہو، یعنی جو ظاہری مخفی اور عادی تمام اسباب کے خلاف ہو۔ یہ کسی نبی کے ہاتھ پر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں ہی برحق ہیں۔ لیکن معجزہ اور کرامت اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہی ہوتے ہیں۔ نبی یا ولی کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ معجزہ اور کرامت جب چاہے صادر کر دے۔ اس لیے معجزہ اور کرامت اس بات کی دلیل تو ہے کہ یہ جو حضرات ہیں جن کے اوپر معجزہ ہو یا کرامت ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں، لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ان مقبولین بارگاہ کے پاس کائنات میں تصرف کرنے کا کوئی اختیار ہے، جیسا کہ اہل بدعت جو ہے اولیاء کی کرامتوں سے عوام کو یہی کچھ باور کراتے ہیں اور ان کو شرکی عقیدوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے پاس جو ہے یہ کرامت ہے، اس کے پاس یہ کرامت ہے، اور جب کہ اول تو ان کرامتوں کی زیادہ تر کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور اگر کوئی حقیقت ہو بھی تو وہ صرف کرامت کی حد تک ہے، اور اس کو اس طرح سے نہیں لیا جا سکتا کہ وہ کائنات کے اندر کسی طرح کا کوئی رد و بدل کر سکتے ہیں، کیونکہ کرامت اور معجزہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی حکم سے ہوتا ہے۔ ہنالکا اسی جگہ دعا پکارا زکریا زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب کو، قالا کہا ربی اے میرے رب، حب لی عطا کر مجھے، من لدن کا اپنے پاس سے، ذریتن اولاد، طیبہ پاکیزہ، انکا بے شک تو، سمیع سننے والا ہے، الدعاء دعا کا۔ بے موسمی پھل دیکھ کر زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ انہیں بھی اسی طرح اولاد سے نواز دے جیسے کہ انہوں نے مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل دیے، کیونکہ اگر آپ نے غور کیا تو اولاد ہونے کے لیے بھی ایک عمر ہوتی ہے، یعنی کہ نہیں تو وہ بہت زیادہ بڑھاپے میں اولاد ہوتی ہے اور نہیں تو بالکل کم ایج میں ہوتی ہے، تو یعنی کہ ایک درمیانی سی عمر میں۔ تو اسی لیے انہوں نے جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل ہیں تو ان پھلوں کو دیکھ کے ان کا دل کیا کہ جس اللہ نے ان کو بے موسم کے پھل دیے وہ مجھے اولاد سے بھی نواز سکتا ہے، اگرچہ عمر نکل چکی ہے لیکن پھر بھی۔ چنانچہ انہوں نے نہایت عجز اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا۔
فنادت ہو تو پکارا اس کو الملائکۃ فرشتوں نے، وہوا اور وہ قائم کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب محراب میں، ان اللہ بے شک اللہ، یبشرک بشارت دیتا ہے تجھ کو، بیحییٰ یحییٰ کی، مصدقاً تصدیق کرنے والا، بکلمتٍ کلمے کی، من اللہ اللہ کی طرف سے، وسیداً اور سردار، وحصورا اور پاک باز، ونبیًا اور نبی، من الصالحین نیکوں میں سے۔ فرشتوں نے اس وقت زکریہ علیہ السلام کو آواز دی جب کہ وہ محراب کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، تو اس وقت فرشتوں نے ان سے یہی کہا کہ ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے، کس کی؟ یحییٰ کی، یعنی کہ ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہے جو کہ تصدیق کرنے والے ہیں، کس کی؟ کلمے کی۔ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے اور دونوں نے ہی ایک دوسرے کی تائید کی تھی۔ تو یہاں پر پھر یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ سید ہوں گے، یعنی کہ سردار ہوں گے، پھر اس کے علاوہ ہے حصورا، یعنی کہ گناہوں سے پاک، گناہوں کے قریب نہ پھٹکنے والے، جیسے کہ ان کو گناہوں سے روک دیا گیا ہو، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ نبیوں میں سے ہوں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے، نبی ہوں گے اور نیک لوگوں میں سے بھی ہوں گے۔ تو زکریہ علیہ السلام کہتے ہیں، قال کہنے لگے، ربی اے میرے رب، انا کیسے، یکونو ہو سکتا ہے، لی میرے لیے، غلام لڑکا، وقد اور تحقیق، بلغنی پہنچا مجھے، الکبر بڑھاپا، وامرأتی اور میری بیوی، عاقر بانجھ ہے۔ قال فرمایا، کذالک اسی طرح، اللہ اللہ، یفعل کرتا ہے، ما جو، یشاء وہ چاہتا ہے۔ یعنی جب ان کو بیٹے کی بشارت دی گئی تو وہ حیران ہو گئے کہ مجھے اس بڑھاپے میں بھلا اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک تو میں خود بوڑھا ہو گیا ہوں، دوسرا یہ کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، اب تک تو اولاد ہوئی نہیں، اب کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اسی لیے ان کو جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے جو بھی وہ چاہتا ہے۔ قال فرمایا، ربی اے میرے رب، اجعل بنا، لی میرے لیے، آیا کوئی نشانی۔ قال فرمایا، آیتک تمہاری نشانی، اللہ کہ نہ، تکلم تم کلام کرو، الناس لوگوں سے، ثلاثۃ تین، ایام دن، الا مگر، رمزا اشارے سے، واذکر اور یاد کرو، ربک اپنے رب کو، کثیرن بہت زیادہ، وسبح اور تسبیح کرو، بالعشی رات کو، والابکار اور صبح کے وقت۔ بڑھاپے میں موجزانہ طور پر اولاد کی خوشخبری سن کر اشتیاق میں اضافہ ہو اور نشانی معلوم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 3 دن کے لیے آپ لوگوں سے ہم کلام نہیں ہو سکیں گے، جو ہماری طرف سے بطور نشانی ہوگی، لیکن اس خاموشی کے اندر کثرت سے صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ گویا کہ سبق دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طلب کے مطابق تمہیں مزید نعمتوں سے نوازے تو اسی حساب سے اس کا شکر بھی زیادہ سے زیادہ کرو۔ جی، تو اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔